اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی اس گفتگو میں ضرور شامل ہوں گے، آپ کی جو تجویزات ہیں انہیں بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ منشیات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمہ رپورٹ کے مطابق ڈرگ کا بزنس اور اس میں جو انوالومنٹ ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل، بالخصوص مسلم یوتھ کے حوالے سے، کہ مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس حد تک ان مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل کے شکار ہونے کے وجہ سے جو مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ منشیات جہاں انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، وہاں روحانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں۔ نہ صرف یہی کہ انسانی صحت، نفسیاتی بیماریاں، بلکہ ایک معاشرے کو اپنے قابو میں لے لیتی ہے، اور وہ معاشرہ جو منشیات کی وجہ سے ایک بیمار بن جاتا ہے، اس معاشرے پر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ ایسا بیمار معاشرہ اکثر اپنی آئیڈینٹی کھو جاتا ہے، اور ایسے معاشرے جو ہیں وہ ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں رہ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ وہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی امت، کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ نوجوان نسل ہوتے ہیں، اور اگر نوجوان نسل یا ایسے سرمایہ کو زنگ لگ جائے اور پھر یہ زنگ جو ہے وہ منشیات کا ہو، تو پھر وہ نوجوان نسل جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور وہ سرمایہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ نوجوان نسل جو ہے بے راہ روی کا اختیار ہو رہی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص مسلمانوں کی، ان میں روز بر روز جو جیل میں جا رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، منشیات کے کاروبار میں جو ملوث ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، منشیات جو لے رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارے پاس جو مہمان تشریف فرما ہے ان سے دریافت کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ منشیات کی وجہ سے جو مزید جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس کی کمپلین آ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، بلکہ والدین کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی بدتمیزی اور بدسلوکی کی حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر ان مسائل کی طرف توجہ نہ دی گئی، اگر یہ بچے جو ہیں، یہ نوجوان جو ہیں منشیات کی لعنت میں گرے رہے، تو پھر ایسی قوم کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے نوجوانوں کا فیوچر کیسے بہتر ہوگا، یا ان کا فیچر کیا ہوگا؟ اگر امت مسلمہ کے نوجوان نسل کا بڑا حصہ ایسے مسائل کے جال میں پھنس گیا تو پھر نکالنے کا کیا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ اور ایک رپورٹ میں تھا کہ مور ایکسٹریم فارم آف ایڈکشن آف ڈرگ کریٹ ویری اسٹرانگ انر ٹینشن۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے نوجوان جو ہیں وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ڈرگ
کی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں یا ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ انہیں نہ کوئی رشتہ دار اچھا لگتا ہے، نہ سوسائٹی کا کوئی بندہ اچھا لگتا ہے، نہ اپنی کمیونٹی کا کوئی بندہ انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نتیجتاً کہ ایک نفرت کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک منبع پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں جناب سید عابد کاظمی صاحب، صحافی ہیں اور کالم نویس بھی ہیں، انہی مسائل پہ اکثر لکھنا پسند بھی کرتے ہیں، ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے، کمیونٹی کے ساتھ ان کا گہرا لنک بھی ہے، اور یہ نوجوانوں کے مسائل سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ آج ان سے یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا منشیات کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے کیا اس کی انوالومنٹ بڑھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، یا اس پہ کچھ روک تھام کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ایک اور مہمان بھی جو ہے اس پروگرام میں شامل ہونے والے ہیں۔ جناب عابد کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ منشیات کے حوالے سے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ منشیات کا جو ایک مسئلہ ہے، اگر اس کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے اور اس کا جو ہسٹوریکل ایونٹس بھی اگر سامنے رکھے جائیں، تو کیا منشیات کے مسائل بڑھ رہے ہیں یا اس پہ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پروگرام میں اور اس ایسے ٹاپک کو چھیڑا ہے جس پر ہم بہتر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کافی عرصے سے، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، اس کے خلاف میں نے بہت لکھا ہے، میں 98 سے اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا ہے پاکستان کی حد تک ہوا۔ یہاں تو لوگ پڑھتے کم ہیں، نیوز پیپر میں لکھتا ہوں، اس میں لوگ پڑھتے کم ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ چینل پر آ کر لوگوں کو بتانا یہ ایزی ہے، لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں۔ تو یہ دن بہ دن یہ جو ایسی بیماری ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ والدین توجہ نہیں دے رہے اپنے بچوں پر، جس کی وجہ سے بچے جب 4 سال کے بعد جب وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اگر اسی وقت سے یہ والدین ٹائم دیں بچوں کو اور جوان بالغ ہونے تک ان پر نگرانی رکھیں، تو یہ بچے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، منشیات کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یہ ایک سوسائٹی ایسی چیز ہے جو بچے کو اور نوجوان جو ہی جوان ہوتا ہے بچہ، تو اس کو وہ سوسائٹی جس طرف بھی لے جائے اسے لے جاتی ہے۔ بیسیکلی تو جو بھی ہے وہ نارملی لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر سوسائٹی بندے کو سکھاتی ہے۔ تو ایسی سوسائٹی میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ تر اپنے بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ وہ بچے روی کی طرف اور غلط کاموں کی طرف نہ ملوث ہوں۔ تو اسی میں طرح یہ اس کو بہتر لایا جائے۔ کاظمی صاحب، ایک بڑا مسئلہ جو ہماری کمیونٹی کا ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، آپ بھی شاید اس سے واقف ہوں گے، کہ پیرنٹس جو ہیں بہت سی جگہوں سے یہ شکایات ملی بھی ہیں، اور معاشرے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انیشل سٹیج پہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں، جی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کے بچے انوالو ہیں، جی، اور وہ بچوں کو کچھ کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی کہ بھائی بچے جو ہیں ان کے وہ ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں، جو نقصان دہ چیز ہے۔ جب وہ ڈرگ میں بالکل انوالو ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار شروع کر دیتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈرگ میں ہیں، جب کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ والدین انیشل سٹیج میں کیسے جو ہیں وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مسلم معاشرے میں تو یہ چیزیں، اگر ایک بندے کو اچھی بری چیز کی پہچان ہے، خصوصاً والدین، اگر والدین پڑھے لکھے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو وہ جو ٹائم کام پر دیتے ہیں، زیادہ تر یہاں یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ رات کو کام کرتے ہیں، کہ دن کو کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں اور پھر کام پر چلے جاتے ہیں، بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اگر وہ بچوں کی طرف توجہ دیں، بچوں پر ورک کریں، تو یہ بچے غلط طرف جا نہیں سکتے۔
جب ادھر چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی والدین ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے بچے اچھے لیول پر ہوں، اچھی جان پہچان ہو، ان کے بارے میں کوئی آدمی ایسی بات نہ کرے، وہ اس کو چھپاتے ہیں، لیکن وہ ان کا چھپانا جی اگر اجازت دیں تو ایک تھوڑی سی مختصر سی بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد پھر ہم انشاءاللہ فوراً جو ہے اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین انتہائی مختصر وقت کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد فوراً جو ہے اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ Hidayat League, a network for Muslim community. Imamia Welfare Brescia, Italy. Hussainiya Islamic Mission, Wolverhampton, UK. Islamic Thought Center, Manchester, UK. Tawheed Islamic Center, Oslo, Norway. Ahlul Bayt Center, South London, UK. Al-Asr Center, Woking, UK. Sadiq Academy, Manchester, UK. Hussaini Mission, Den Haag, Holland. Idara Jafriya, Amsterdam, Holland. Al-Qaim Islamic Center, Barcelona, Spain. Association Imamia Asna Shiri, Barcelona, Spain. Jafriya Islamic Center, Manchester, UK. Imamia Welfare Organization, Milano, Italy. Al-Murtaza Trust, Manchester, UK. Imamia Welfare Organization, Bergamo, Italy. Imamia Welfare Organization, Carpi, Italy. Islamic Center, Jafriya, Copenhagen, Denmark. Become a member of Hidayat League and empower the unity of Mu'mineen. ناظرین ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی منشیات کے حوالے سے کہ منشیات جو ہے ایک انتہائی نقصان دہ ایک مسئلہ بن چکا ہے قوم کے لیے، کمیونٹی کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور نوجوان جو اس منشیات کی لعنت میں پھنس چکے ہیں ان کو کیسے نکالا جائے، یہ مزید جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، مزید جو پرابلم بڑھ رہے ہیں، اس پر بات کرنی تھی۔ ہمارے ساتھ جو ہیں اس پروگرام میں ایک اور مہمان شخصیت تشریف فرما چکے ہیں، جناب واجد علی برکی صاحب، کوآرڈینیٹر پیپل بزنس فورم UK اور لیبر پارٹی کے ممبر بھی ہیں، اور کافی ماشاءاللہ کمیونٹی کے ساتھ ان کا گہرا لنک ہے، نوجوانوں کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ تو آپ بھی امید ہے کہ اس میں شامل ہوں گے اس پروگرام میں۔ جی کاظمی صاحب بات کر رہے تھے کہ والدین جو ہیں وہ انیشل سٹیج پہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کے بچے جو ہیں واقعی ڈرگ میں انوالو ہیں۔ جی وہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے معاشرے میں یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہی جو ان کا چھپانا ہوتا ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جب اس میں چلا جائے نوجوان تو وہ اس کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایڈکشن جو ہو جاتی ہے۔ جی تو وہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے، لیکن وہ سنبھلیں گے کیسے، کیونکہ اس کو سوسائٹی وہ پھر ملتی نہیں ہے واپس۔ جب بھی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی یا یہ نوجوان اس میں شامل ہے ڈرگس میں، تو جو لوگ نہیں اس میں شامل وہ اس سے دور رہتے ہیں، اس میں نہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ اب وہ جو اس میں چلے گئے ہیں وہ ان کا واپس آنا اس لیے مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ناممکن نہیں، کیا مشکل ہے؟ اس پر کافی کام کرنا پڑے گا۔ کام اگر کریں یا وہ سمجھتے ہیں والدین اس کو کنٹرول، تو ظاہر ہے جب نوجوان بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں اگر بچہ جب تربیت ہو رہی ہے اسی وقت اگر اس کو اچھا قاسم صاحب اس پہ بھی بات کریں گے کہ دیکھیں آپ کی بات بڑی زبردست ہے اس میں کہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے معاشرے میں کوئی اچھا کارنامہ
سر انجام دے, اس کا کوئی کام ہو, کوئی ترقی کرے, کوئی آگے بڑھے, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے اور سوسائٹی میں اس کا نام ہو. سارے والدین کی خواہش ہوتی ہے, کون والدین ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ بچہ جو ہے ان کا بگڑ جائے. لیکن مطلب ٹیکنیکلی طریقے سے یہ ہے کہ والدین چونکہ جب آپ کہہ رہا ہے کہ وہ انیشل سٹیج پہ توجہ نہیں دے, مانتے بھی نہیں ہیں, تو کرنا کیا چاہیے, اس پہ بات کریں گے. میں واجد صاحب سے کچھ باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. واجد صاحب بات یہ کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے, اور یہ بھی آپ نے بات کی ہے شروع میں کہ اگر مطلب یہ جو منشیات کی بیماری ہیں یہ نہ صرف وہ جو منشیات استعمال کرنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے بیماری کا سبب بنتے ہیں, ان کی جسمانی, ان کی نفسیاتی بیماری, بلکہ پورے معاشرے کے لیے یہ بیماری بن جاتی ہے, بلکہ معاشرہ جو ہے وہ بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, منشیات کی بیماری. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی اکثر جو ہے اپنی آئیڈینٹی کھو جاتے ہیں. ایسا معاشرہ جو ہے وہ معاشت ان کی کمزور ہوتی ہے, ایسا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی ان کی قدریں گر جاتی ہیں, ان کا کوئی مقام نہیں رہتا ایسے معاشروں کا. اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ منشیات کا مسئلہ بڑھتا رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناصر صاحب اور آپ کی ہدایت ٹی وی کی ٹیم کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین اور سینسٹیو ایشو کو آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ واقعی ہماری ایشین کمیونٹی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی سیریس پرابلم ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. میری یہاں ایک دو بڑی شخصیات کا میں اب نام نہیں لینا چاہتا, میں ان کے ساتھ ایک بات ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے جو کہ اسپیسیفکلی ایشینز اور مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے, جس کی 2-3 پرابلمز ہیں. اس سے میں چلتا ہوں پھر آگے میں بات کروں گا. ہماری ایشین کمیونٹی کے جو والدین ہیں, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچے خدا نخواستہ ڈرگ کی لعنت میں شامل ہو گئے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, تو اس وقت وہ بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ہماری کمیونٹی ایسی ہے کہ یہ اس کا کوئی مشورہ نہیں لیتے, کسی سے مدد نہیں لیتے, کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیریٹیبل ایک آرگنائزیشن یہاں ایک ہمیں آرگنائز کرنی چاہیے جس میں ایشینز کو کھلے عام آپ بلائیں اور ان کو مشورہ دیں اور ان سے مشورہ لیں بھی. اس لعنت کے متعلق خالی استعمال کرنے کی بات نہ کریں, سب سے پہلے روٹ کوز کی بات کرنی چاہیے, گراس روٹ کی. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع میرے بھائی ناصر صاحب یہ بیچنے سے ہوتی ہے. جب ہمارے بچے جاتے ہیں باہر تو باہر سے گاڑی اچھی لے آتے ہیں, شام کو پیسے بھی ٹھیک لاتے ہیں, کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں بھی اسی کشتی کا سوار ہوں, کسی کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ گاڑی نہیں لے کے آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کوئی خاص کام تو یہ کر نہیں رہا, اس وقت آپ کا وقت ہے اس کو انٹرفیئر کرنے کا. اور میں اس آج کی اس گفتگو کی وساطت سے سب سے بڑا مشورہ میں یہ دوں گا کہ جب ایسی کوئی بات گھر میں ہوتی ہے, آپ کا بچہ پیسے لے کے آ رہا ہے, ایکسٹرا کپڑے اچھے پہن رہا ہے, گاڑیاں اچھی لے کے آ رہا ہے, بجائے خوش ہونے کے آپ کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے کہ بیٹا آپ نے کون سا کام کیا کہ اتنی قیمتی مہنگی گاڑی آپ لے کے پھر رہے ہیں, یا اتنے قیمتی کپڑے آپ پہن رہے ہیں, یا اتنے اخراجات آپ اپنے کر رہے ہیں. یہ والدین کو تو گھر میں پتہ چل ہی جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں پہلی سٹارٹ تو یہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد بحیثیت ایک ایشین اوورسیز پاکستانی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم مزدور طبقہ ہیں, یہاں کام کاج کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو کام کر رہے ہیں تو دن کو آپ سوئے ہوتے ہیں, بچے سکولز میں ہوتے ہیں. جب آپ کا ٹائم وقت ہوتا ہے کام پہ جانے کا تو بچے آ کے جناب سو جاتے ہیں, ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی تھوڑی ڈپریویشن ہے ہماری کہ ہمارے لوگوں کو بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا وقت بہت کم ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو. میں یہ تو نہیں اپنا روزی روٹی اور کاروبار تو آپ بند نہیں کر سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں مشورہ دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. دیکھیں ایشوز تو ہیں, ایشو کا کوئی حل نکالنا یہ ضروری ہے ناصر صاحب. ہمیں بجائے اس نے کہ اس پہ گفتگو کیے جائیں, اس کے میں سمجھتا ہوں سلوشن بتانی چاہیے کہ اس کا حل کیا کیا ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی پوائنٹ میں نے یہ عرض کی کہ اگر بچہ زیادہ خرچہ کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو آپ کو اس کی تشویش آئیڈینٹیفائی کریں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ایبسولوٹلی. گاڑیاں چلا رہا ہے تب یہ آئیڈینٹیفائی کریں.
اس کے بعد اگر بچے آپ سے انٹریکٹ نہیں کر رہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچے تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں, اگر کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہ جاتے ہیں تو ہم کالج میں تو بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد ہم پتہ ہی نہیں کرتے. میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, میں باقاعدہ کالج اور یونیورسٹی سے بھی رپورٹ لیتا ہوں جا کے, زبردست. اور باقاعدہ سے وہ آپ کو بالکل دیتے ہیں کہ ان کی حاضریاں کتنی ہیں. اور ہر پیرنٹس کو ایسا کرنا چاہیے. حالانکہ الحمدللہ مجھے بڑا اللہ کا, عابد کاظمی صاحب جانتے ہیں, میری فیملی کے ایک قسم کے ممبر ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود والدین کو اتنا الرٹ ہونا چاہیے. بچوں کو پورا وقت دیں, ان کو ایک اچھا راستہ بھی دکھائیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں بھی کچھ کمزوریاں یہاں ہیں, ایسے سینٹر قائم ہونے چاہیے جہاں اسلامک ایجوکیشن ہو, جیسا کہ ہمارے حسینیہ مسجد والے ابھی کر رہے ہیں. واجد صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ مس عشرت شاہ ہیں, کونسلر ہیں سلو کے, ان سے جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. مس عشرت شاہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئیں. ہماری گفتگو منشیات کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ نوجوان نسل, بالخصوص مسلمان نوجوان نسل جو ہے وہ اس لعنت میں کافی جو ہے انوالو ہو چکی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ First of all, Assalamu alaikum and thank you for inviting me. ہلو, Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. آپ کو بہت بہت کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. میرے خیال میں کنٹرول روم جو ہے وہ دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی, اور جو ہی ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اطلاع دیں گے, تو انشاءاللہ پھر ان سے بات ہوگی. جی برکی صاحب. جی ناصر صاحب, جو ڈرگ کا معاملات ہیں اس میں فائنینشیل گین کی بھی بات ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی پیسہ ہے, ہم پیسہ کما رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو مثلاً ایک بچہ ہے جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی سکل نہیں ہے, اگر وہ پورا ہفتہ محنت کرتا ہے اور پورا ہفتہ محنت کر کے 180-200 پاؤنڈ لے کے آتا ہے, اگر وہی 200 پاؤنڈ اس کو گھنٹے میں مل جاتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھے گیا. یہاں میں یہ گزارش کر رہا تھا نا ناصر صاحب کہ سولوشن نکالنی ہے. سولوشن یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, جیسا کہ میں پہلے عرض کرنے ہی والا تھا تو آپ کی کالر آ گئی تھی. جی جی. کہ مثال کے ہماری حسینیہ مسجد میں بڑا اچھا آج کل نظام ہے, یہاں سمولیت میں شاید آپ کو ہوتا ہے بچے. اچھا برکت, میں معذرت کے ساتھ ایک اور, اگر وہ لائن پہ ہیں تو پھر ان سے بات کریں گے. بات یہ کرنی ہے کہ جو سولوشن آپ بتا رہے ہیں نا, یہ بہت زبردست چیز ہے, چونکہ کسی بھی مسئلے کے لیے سولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یہی نہیں ہے بھائی صاحب, صرف یہی نہیں ہے کہ پرابلم پہ بات کرتے رہیں اور کرٹیسائز کرتے رہیں نوجوانوں کو, اور پھر یہ ہے کہ سولوشن کچھ نہ دیں. ہم سولوشن میں بات کریں گے, لیکن اگر تھوڑا سا والدین کو یہ پتہ چل جائے کہ پرابلم کیا ہے, انہیں آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں. کالر کو شامل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم سولوشن کی طرف بھی آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. جی مس عشرت شاہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ٹاپک منشیات کے حوالے سے ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تو میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب نوجوان نسل جب منشیات میں شامل ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں, میں کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں ایک ایڈوائس دے رہی ہوں کہ جب ہم شروع سے ہی, ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری اولاد ہے. ہم اس ملک میں آئے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کو آگے بہتری کی طرف, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا مستقبل, نہ کہ وہ صرف پیسہ کمائیں منشیات یا جس طرح سے مرضی وہ پیسہ کمائیں, اس طرح نہیں, بلکہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. تو جب ہم بچوں کو شروع سے ہی توجہ دیں گے, ماں باپ ان کو کلوزلی مانیٹر کریں گے, اور جب وہ اسکول میں جائیں گے تو ان کو گائیڈنس دیں گے, ان کی تعلیم پر توجہ دیں گے. سب سے پہلے والدین کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اگر بچوں کو شروع سے ہی وہ اسکول میں گئے, صبح جا کر چھوڑ آئے, دن کو واپس لے آئے, اس کے بعد جب بچے گرو ہوتے ہیں, جب بچہ جو ہی 16 سال کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں I'm allowed to do whatever I want to do because I'm over 16 now. This is not right. جب بچوں کو ہم اسلامک, ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور کون سی چیزوں سے آپ کو بچ کر رہنا ہے, جب آپ باہر جاؤ گے تو
یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لو. آپ اپنے بچے کی ہر ایکٹیویٹی کو نوٹ کرو اور باہر دیر سے ہر اینی ٹائم باہر جانے سے روکیں. ان کی تعلیم پر توجہ دیں. ان کو اگر بچہ صحیح نہیں ہے ایجوکیشن میں تو اس کو شروع سے ہی اگر ماں باپ جیسے ٹیوشن پڑھائیں یا کچھ اس طرح سے ان کو انوالو کر دیں اور ان کو سیریس بنائیں. تو جب وہ ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں گے اور یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو دینی تعلیم بھی اور یہ تعلیم بھی دیں اور ان کو سیریس بنائیں. تو سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا عشرت شاہ صاحبہ کیا آپ یہ جانتی ہیں یا بتا سکتی ہیں کہ کچھ ایسی آرگنائزیشن ہوں جیسا ہمارے ایک مہمان جناب واجد علی برکی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ اگر آرگنائزیشن ہوں کہ آرگنائزیشن کے ذریعے چونکہ بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہوتے یا والدین بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہو پاتے یا بچے جو ہیں اپنے والدین کو اصل جو صورتحال ہے وہ بتانا نہیں چاہتے, والدین کو پتہ نہیں ہوتا, یہ معاملات ہیں. لیکن اگر کچھ آرگنائزیشن ہوں جو اس معاملے میں کام کریں اور جو بچے ڈرگ میں انوالو ہیں ان پہ وہ توجہ دیں اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ کوششیں کریں, تو کچھ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس میں پولیس سب سے زیادہ کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کو کچھ ایسے اب تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوریز ان پاور تو وہ تو ہر طرف سے کٹ کیے جا رہے ہیں. ہاں وہی فنڈنگ کا ایک بڑا ایشو ہے اس حوالے سے, چونکہ آپ کونسلر ہیں اور آپ یہ جانتی ہیں کہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے پاس تو فنڈنگ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس معاملے میں کچھ کام کریں. اور جب تک یہ مسئلہ ڈرگ کا بڑھتا رہے گا, ان امپلائمنٹ بھی زیادہ ہوتی جائے گی, لڑائیاں جھگڑے بھی زیادہ ہوں گے, سوسائٹی بھی برباد ہوگی اور کرائم ریٹ بھی بڑھے گا. تو آپ یہ اتفاق کرتی ہیں کہ کرائم ریٹ بڑھے گا, مسائل بڑھیں گے ڈرگ کی وجہ سے؟ میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ کرائم ریٹس بڑھیں گے, اسی پر ہم کام کر رہے ہیں. میں لیبر کونسلر کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ میں لیبر پارٹی کی ایک یوتھ آفیسر بھی ہوں اور میں ینگسٹرز کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور میں یہی اس بارے میں بہت فوکس کر رہی ہوں کہ جو سب سے پہلے تو جو بچوں کی جو یونیورسٹی کی ینگسٹرز کی فیس جو اتنی ہائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے جو فگرز ہیں وہ لو ہو رہے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ینگسٹرز یہ سوچ رہے ہیں کہ what's the point اگر ہم 54,000 پاؤنڈ ڈیٹس میں ہوں گے, اس سے پہلے کہ ہم یونیورسٹی سے جب نکلیں تو ہم اتنے ینگسٹرز اگر انڈر ڈیٹس ہوں گے تو انہوں نے اس چیز کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیا ہے. دوسری بات, جب وہ 16 سے 17 18 تک ہوتے ہیں, جب وہ کالج آتے ہیں تو EMA فنڈ تھا جس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس اب ادھر سے ہر فنڈنگ میں کٹنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے بچوں کے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پیرنٹس. تو ہاؤ دے گوئنگ ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو کالج, ہاؤ دے گوئنگ ٹو افورڈ اٹ. تو یہ جو گورنمنٹ کٹ ڈاؤن کر رہی ہے فنڈنگ میں, یہ بھی سب سے یہ کرائم اور ڈرگز میں بچے کیا کریں گے کہ جب وہ یونیورسٹیز میں نہیں جائیں گے تو وہ اپنا سارا ٹائم باہر فارغ ٹائم اپنے ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ خرچ کریں گے. اور جو اس عمر میں 18, 19, 17, 18, 19 سے لے کر جو ایج ہوتی ہے یہ ایج ہی خراب ہونے والی ہوتی ہے. تو اگر ان کو وہ فوکس نہیں کریں گے, سب سے پہلے تو والدین کے علاوہ جب وہ آگے سے فنڈنگ نہیں ہوگی ان کے پاس تو ان کے پاس اور کیا ہوگا, باہر جائیں گے وہ کرائمز میں ہی جائیں گے نا. جب کرائم میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اٹس ٹو لیٹ. ناؤ پیرنٹس کچھ کر سکتے ہیں, کہتے ہیں نا پریکاشن از بیٹر دین کیور. تو اس سے پہلے کہ وہ کرائمز میں چلے جائیں. بہت شکریہ مس عشرت صاحبہ, آپ کا پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ نے بہت ہی اچھی جو ہے وہ تجویز ہمیں دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی جناب مس عشرت شاہ صاحبہ, کونسلر ہیں سلو لوکل اتھارٹی میں. جی برکی صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سی جو ہے آرگنائزیشن لیک آف فنڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی. بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے لیک آف فنڈنگ کی وجہ سے. پھر والدین کے والے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ جیسے واجد کاظمی صاحب نے بات کی ہے کہ والدین بھی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ چونکہ اتنی زیادہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, ان کی بھی مسائل ہیں, مسائل ہی مسائل ہیں. آپ جو کہہ رہے تھے اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن میں واجد صاحب سے اپنا کاظمی صاحب سے پوچھوں گا, کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ, آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں ان کی باتوں سے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کیونکہ کونسلر ہیں انہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کیا کہاں سے فنڈنگ آتی ہے, کس طرح اس کو خرچ کرنا چاہیے اور کہاں کرنا چاہیے, ہماری کمیونٹی اس فنڈنگ کو کیسے استعمال کر سکتی ہے. یہ بھی
انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ واقعی جب 17 سے 19 کے درمیان بچہ ہوتا ہے وہی اس کا ٹائم ہوتا ہے کچھ بننے اپنے کا، آپ کو سلیکٹ کرنے کا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. Yeah. جب یونیورسٹی میں وہ بتا رہی ہیں کہ اتنی فیسیں بڑھ گئی ہیں ہر چیز میں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ڈسکریج کرنے والی بات اس بچے کو ایک راستہ ہے غلط طرف بھی جانے کا، صحیح طرف بھی جانے کا، تو اس سے پتہ ہے کہ اس طرف جاؤں گا تو میری یہ مشکلات جلدی حل ہو جائیں گی، تو وہ ویسے ہی وہ کہے گا کچھ میں اپنی مشکل حل کرنے کے لیے ادھر جاتا ہوں. جب ادھر جاتا ہے تو وہ پھر ادھر کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بھی ہمیں جو چیدہ لوگ ہیں اپنی کمیونٹی کے ان کو توجہ دینی چاہیے، اور یہ پروجیکٹ بنا کر حکومت کو، گورنمنٹ کو دیں کہ یہ ہم کرنا جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن خود بندے کو ہمت کرنی چاہیے کہ ہم یہ اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ نہ کرے. اچھا، برکی صاحب نے جو بات کی ہے، آپ نے بھی بات کی ہے، اب ہمارے جو کونسلر صاحب ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، مسائل ہیں. بات اصل میں ایک ہی ہے کہ جب بچوں کے پاس کوئی الٹرنیٹیو وے نہیں ہے، جب ان کے پاس کوئی انکم کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ان کے پاس سکل نہیں ہے کہ وہ جاب لیں، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس ہائر ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف برکی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ساتھی، اپنے دوست جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک قسم کی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. پھر وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں اور کچھ گھر میں لاتے ہیں غلط ذرائع کے ذریعے، تو والدین جو ہے ایسے موقع پر نہیں بولتے. ان کا یہ مس کرنا، نہ بولنا، یہی پرابلم کریٹ کرنے کا ایک جو ہے روٹ ہے، وہاں سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. برکی صاحب، اس کے علاوہ کچھ پرابلمز ہیں. ایک تو یہ پرابلم آپ نے بتا دیا کہ والدین وہاں نہیں بولتے، پرابلم پیدا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے بتا دیا کہ بچوں کے پاس کوئی الٹرنیٹیو وے نہیں ہوتا. تیسرا آپ نے بتا دیا کہ بچے جو ہیں جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پینا شروع کرتے ہیں، لیکن بزنس سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بیچنے سے اور کاروبار کرنے سے. پھر خود بھی پیتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، آگے سے بڑھتا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ پرابلمز ہیں تاکہ ہم پرابلم سے بات کر کے سلوشن کی طرف جائیں. ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرابلم پہ بات ہو چکی ہے کسی حد تک، لیکن آگے ہم سلوشن کی طرف جائیں. ہمارے جو دو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کافی تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. کاظمی صاحب، ٹھیک ہے کہ ہم سلوشن کی طرف جائیں، اور اب کچھ پرابلمز ہیں تو بتا دیں ہمارے ناظرین کو. میں سمجھتا ہوں جی، پرابلم جو آپ نے باتیں کی ہیں بڑی اچھی، محترمہ عشرت صاحبہ نے بھی جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی، اور کور ایشوز کو انہوں نے ٹچ کیا. بات یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کی جو ہم نے بات کی، اس لیک آف ایجوکیشن، جو محترمہ عشرت صاحبہ نے کہا کہ فنڈنگ کی کٹس جو پریزنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، جی، یہ میں ایک اور آپ سے گزارش کروں کہ یہ صرف پاکستانی یا اوورسیز پاکستانیز یا ایشینز یا مسلمز کا یہ مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے ڈرگز کا. یہ گورنمنٹس بھی جانتی ہیں. ویری لارج اماؤنٹ آف منی از پٹ اسائڈ فار دس پرٹیکولر پرپس کہ ڈرگز کو کیسے روکنا ہے. ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم آج اپنی ایشین کمیونٹی کو ٹچ کر رہے ہیں اس ایشو پہ، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کوئی ایک ایسا چیریٹیبل آرگنائزیشن ہونی چاہیے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے، جہاں ہمارے پاکستانی مسلمان کمفرٹبلی وہاں جا کے اپنے مسائل بتائیں اور مدد وہاں سے لیں. ایک تو لیک آف ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، ایک ہم نے والدین کی بھی بات کی کہ ان میں کچھ کمزوریاں ہیں، ان کو کوشش زیادہ کرنی چاہیے. اور میں بڑی اہم بات جو کرنا چاہوں گا، شاید آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، یعنی یہ جو آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، اس کا بھی بڑا کردار ہے اس میں. ایجوکیشن سینٹر کے علاوہ ہر گھر میں آپ کا ٹیلی ویژن ہے. دیکھیں آپ محترمہ وہاں سلو میں بیٹھی ہمیں سن رہی ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں 70 دوسرے ممالک میں بھی ہمیں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں جہاں ایجوکیشن سینٹرز کا، والدین کا اور باقی جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کا کردار ہے، اس سے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا ہے کہ آپ ینگ اور نوجوان نسل کو اس میں توجہ دیں. گھروں میں وہ جب بیٹھتے ہیں انگلش میں بھی بات کیا کریں ان سے، کچھ انگریزی سمجھتے ہیں، اردو میں بھی لیکچر دیا کریں. جیسے کہ آج آپ نے ایک ٹاک شو رکھا، I would expect you to have a next one in English. So the youngsters who are sitting at home listening to us might be reluctant to understand our language. So ان سے آپ انگلش میں بات کریں کہ you could put yourself right via this route or that route.
کمیونیکیشن کو بہتر کیا جائے ان کے ساتھ بٹوین پیرنٹس اینڈ میڈیا کا بہت بڑا اثر ہے اس وقت پوری ورلڈ وائڈ میں، آپ مجھ سے اتفاق شاید کریں گے، اور پرنٹ میڈیا کا بھی بڑا ہے۔ اچھا کاظمی صاحب اتفاق کریں گے، بکی صاحب آپ بھی کریں گے، گورنمنٹ نے مختلف وقت میں مختلف قسم کے پروگرام چلائے۔ کبھی یہ میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ فنڈنگ آئی ہیں جی کہ ڈرگ کے جو نقصانات ہیں وہ بتائے جائیں۔ جب ڈرگ کے نقصانات آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو ڈرگ لیتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تمباکو سگریٹ میں چھوٹا سا تھا اور یہ دیکھتا آیا ہوں کہ سگریٹ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ کا نقصان، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا ایک سنٹنس لکھا ہوتا ہے۔ لوگ دڑا دڑ سگریٹ خریدتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے؟ کاظمی صاحب آپ یہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور برقی صاحب اس پر مانویے، کیا اتنا کافی ہے کہ کچھ فنڈنگ لی جائے اور بچوں کو، نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ڈرگ کے نقصانات کیا ہیں؟ مختلف ڈرگ کے مختلف نقصان ہیں، مطلب کینسر بھی ہو سکتا ہے اور لنگز کے پرابلم ہو سکتے ہیں، لیور کے جو ہے پرابلمز ہیں، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، بچے جانتے بھی ہیں، بچوں کیا کہتے ہیں ڈرگ اویئرنیس کے پروگرام بھی کیے گئے ہیں، ہزاروں پروگرام ہوئے ہیں یو کے میں، اور ہزاروں نوجوانوں نے شرکت بھی کی ہے ان پروگراموں میں، انہیں بتایا گیا ہے، اور جب فیڈ بیک نوجوانوں سے لی گئی ہے ان پروگراموں کے بعد تو نوجوانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واقعہ جی ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود نوجوان پی رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ڈرگ اویئرنیس پروگرام ہونے کے بعد بھی جو رپورٹ آ رہی ہیں کہ بچوں کی وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ ہی ہو رہا ہے جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں مہمان کہ اگر اس طرح کے پروگرام کیے جائیں، نقصانات کے حوالے سے بتایا جائے تو کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ناصر صاحب کہ نقصانات کے متعلق بالکل بتایا جاتا بھی ہے، اسکول سے بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ کوئی بھتیجے بھانجے یا آپ کے بچے ہوں گھر میں تو آپ ان سے پوچھیں تو دے ول بی فلی اویئر کہ ڈرگ از اے ویری بیڈ تھنگ فار ہیلتھ، اور یہ زندگی کے لیے ہے، یہ نہیں کہ یہ جو اذان اندر کے ختم ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں آدمی کی زندگی چلی جاتی ہے، زندگی ختم کرتی ہے۔ برقی صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کرتا ہوں آپ کی گفتگو میں، ہمارے ساتھ عمران صاحب ہیں پروگرام میں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی عمران صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی یہ بات جو ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہماری منارٹی جو ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ بچہ اسکول تک تو ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ میرا مطلب ہے کالج میں جانا شروع ہوتا ہے اس بچے کو پر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ، کچھ ماں باپ تو ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم یہاں پہ بیسیکلی لیبرل کمیونٹی ہمارے جو رات کو کام کرتے ہیں یا دن کو کام کرتے ہیں، معاش کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے مذاہب اور جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب سے پہلے تو ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، مسلم کمیونٹی ہونی چاہیے پوری، کہ یہ مسلم کمیونٹی بیٹھے اور آنے والی نسل کے بارے میں چھوٹی مثال دوں گا کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو کہاں سے نکالا تھا اور کہاں پہ لے گئے ہیں، کہ انہوں نے بھی، ان کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے بھی جب ان کے سب اکٹھے ہوئے یہ 47 میں، انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں، ہیرے جواہرات کا ایک سینیگال بناتے ہیں ہماری مذہب کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ایسا سلوشن دیتے ہیں جس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وہ سینیگال اینٹوں کا بھی بن جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے ہمارے فنڈز جو بھی ہماری کمیونٹی ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہے، ایک وہی جو ہماری عادات جو ہماری نسل میں پھنسی ہے کہ وہ ایک کھولیں گے مسجد کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ سا بنا لیں گے جس میں وہ بچے وہ ٹینس کھیلیں، وہ اس میں پوری ہوتی کوئی نہیں ہے ساری چیزیں، تو بچے وہاں پہ کوئی انٹرسٹ لیتے ہی نہیں ہے، وہ ایک ڈرامہ کیا ہوتا ہے فنڈ کھانے کے لیے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی دیر تک ہم سیکریفائی نہیں کریں گے آنے والی یہاں نسل کے لیے، ہماری نسل اسی طرح رہے گی اور ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سیکریفائی مانگتا ہے اور ہم لوگوں نے سیکریفائی کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو بہتر کس راستے پہ لے کے جانے۔ یہ تمام مذاہب
सब जो है ना इसको सियासत में ले। ठीक है, आपकी बात ज़बरदस्त है। बरकी साहब और काज़मी साहब, असल में इमरान साहब जो कहना चाह रहे हैं उसमें मैं जो समझा वो ये कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हों और इख्तिलाफ ख़त्म किया जाए मेरे ख्याल में, और ये कुछ ठीक है, ये बातें भी कुछ होंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब कौन, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। अभी मैंने प्रोग्राम ऑन किया, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे कि ये कम्युनिटी की का तो नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये वर्ल्ड वाइज ये प्रॉब्लम है। ये सब जितने भी बच्चे हैं इन सब का हमको एहसास होना चाहिए। तो बात ये है कि देखें कि इसका जो असल जो जिम्मेदार है, जब तक वो वहाँ से नहीं पकड़े जाएंगे तो उस वक्त तक हम ये गोल अचीव नहीं कर सकते कि डब्बे के ऊपर लिख दें कि ड्रग्स लेना या सिगरेट पीना नुकसानदेह है। आप देखें कि एक कितनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी सिक्योरिटी होती है और उसके बावजूद ड्रग्स जो है ना हमारे बच्चों तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ देखें कि कितनी भूख है, लोगों तक जो है ना फूड नहीं पहुंच रहा, बच्चे मर रहे हैं विदाउट फूड के। तो एक दिन मुझे पता है, अच्छी तरह याद है कि ऑयल बंद हो गया था और जितनी भी न्यूयॉर्क जो अमेरिका था वर्ल्ड वाइड जो है वो सब की गाड़ियां रुक गई थी ऑयल बंद होने से। तो इन सब को पता है कि ये ड्रग कहाँ से आती है और कौन बनाता है। नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपको मुख्तार वक्त इसलिए दिया कि हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है और भी कॉलेज शामिल हैं और मेहमान भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, सोल्यूशन पे भी बात करनी है। अच्छा, ये भी यही कह रहे थे कि खाली लिखने से या अवेयरनेस प्रोवाइड करने से कुछ काम नहीं चलता जब तक रूट कॉज पे काम ना किया जाए। मेरे ख्याल में उस पर बात हो चुकी है, कुछ कहना चाहेंगे आप? दोनों कॉलर्स ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अभी बात फिर उसी पे आते हैं जो हमने शुरू की थी कि अब इस सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि वक्त भी आपके पास बहुत जी। एक और कॉल को शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में ये आखिरी कॉल हम लेंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास वक्त नहीं है। आखिरी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई साहब कौन, कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ। जी मैंने ये आपका प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो शामिल लोग हैं वो पेरेंट हैं। ठीक है, अगर पेरेंट खुद कंट्रोल करें, देखें कि मेरा बेटा अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका और वो इसमें शामिल हो गया और वो ड्राइव करने लगा, तो मैं उसको पुलिस के हवाले करूं और उसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करूं ताकि वो बच्चा बेहतर हो जाए। कोई ऐसी एकेडमी में या ऐसे कोई जो सेंटर बने हैं उधर उसको एडमिट करूं ताकि उसका सही इलाज हो सके और उसके बाद उसकी देखभाल कर सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपने बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दिया कि पेरेंट्स जो हैं वो स्टेप लें, अगर वो समझते हैं कि बच्चे उनकी नहीं सुन रहे तो थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप लें। अभी मैं माफ़ी चाहूँगा कि कॉल हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है और मैं चाहता हूँ कि मेहमानों को वक्त दिया जाए ताकि वो सोल्यूशन की तरफ भी आएँ। जी बरकी साहब, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? इनकी जो आखिरी जो इन्होंने कॉल की है, भाई साहब ने, मैं नाम मिस कर गया हूँ इनका, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। मैं इसी की तरफ आ रहा था जी। जब ग्रास रूट की हम बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन जो है वो क्लोज हो चुकी है और माज़ चाहेंगे कि इंशाल्लाह अभी हम नहीं ले पाएंगे और अगले हफ्ते जो है वो दोबारा इस पर बात होगी, तो आपकी जो है फ़ोन कॉल दोबारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते लेंगे। जी बरकी साहब। रूट कोज इसका यही है कि जो स्मगलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ कर रहे हैं, उनको जब पकड़ा जाता है तो जेल भेजा जाता है। जी। जेल के अंदर भी एक अच्छी, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। उनको कैसे एक पूरे पैकेज में रिहेबिलिटेट करना चाहिए कि ये कि आप माशरे में किस तरह ये जहर फैला रहे हैं, फिर इससे जो आप पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, और आप इस पैसे को आज के दिस डे एंड एज में बैंक में भी नहीं रख सकते। बिल्कुल। सो उनको अगर पूरी तरीके से एजुकेट किया जाए तो मैं समझता हूँ एक आदमी बाहर आएगा तो कहेगा जी मैं हलाल की कमाऊंगा, क्योंकि मैं अगर ये करके भी इस पैसे को खा नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, बैंक में नहीं रख सकता, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता उससे। आप समझते हैं आजकल के कानून जो है, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि आजकल जेलें भरी हुई हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, स्मगलर से। उनको मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा। आपकी बात से मैं आपकी बात में एक इजाफा करता चलूँ कि कुछ दिन पहले जो यहाँ के क्या कहते हैं थिंक टैंक, उन्होंने एक तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को कि जितनी भी जेलें हैं या जितने भी लोग प्रिजन में हैं, उन जेलों का नाम ना दिया जाए बल्कि वो कॉलेज कन्वर्ट किए जाएं। वेरी गुड। क्या ख्याल है आपका? उनको कॉलेज का नाम दिया जाए, बच्चे या नौजवान या जो भी लोग हैं वो वहाँ रहें, लेकिन उनको सिखाया जाए
ان کو پڑھایا جائے, ان پہ توجہ دی جائے, ان کی جو ذہنی سوچ ہے اسے تبدیل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک تجویز آئی ہے. اب پتہ نہیں اس پہ کتنا کام ہوگا یا کیسے ہوگا, لیکن اس پہ آپ بات کریں. آگے چلتے ہیں کاظمی صاحب سولوشن کی طرف. ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے اور چاہتے ہیں کہ کچھ سولوشن پہ بات ہو جائے, لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں سولوشن سے پہلے کہ منشیات کی وجہ سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. نظام تعلیم بری طرح متاثر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. کیوں کہ بچے جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ کچھ سکل حاصل کریں, کچھ تجربہ لیں, جو کوئی کام کریں گے تو تجربہ ہوگا, کچھ سیکھیں گے تو انہیں کچھ سکل ملے گا, تو وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی, سکل کے لحاظ سے بھی, ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی زیرو کی طرف آ رہے ہیں. پیسہ انہیں کاروبار سے مل جاتا ہے, اور باقی جو نظام ہے وہ بھی درم برم ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں اور بھی جو ہے اختلافات اور مسائل, دیگر مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں جنہیں ہم ابھی گن نہیں سکتے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیں گے اور پھر ان کے سولوشن کی طرف آئیں گے کہ سولوشن کتنا ضروری ہے اور وقت کی اشد ضرورت بن چکا ہے. جی, وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ شارٹ کٹ بتا دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ جو تو لوگ اس میں چلے گئے ہیں, اس بیماری میں چلیں گے, ان پر تو ٹائم لگے گا انہیں واپس لانے. زبردست بات ہے, آپ نے کیٹیگریز کر کے کہ کچھ لوگ اس میں چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی خدشہ ہے جانے کا. جی, وہ شروع میں ہی اگر والدین جو سن رہے ہیں ابھی, تو ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو بچے جو ہی اسکول جانا شروع کرتے ہیں اسی وقت ان پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں, اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ان پر کنٹرول کریں, اور ادھر اگر وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ نظر میں رکھیں اور اس کو اس طرف جانے نہ دیں. یہ ایک بھائی صاحب نے کال کیا اور انہوں نے بڑا زبردست کہا ہے کہ والدین ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کس قسم کے اس کے دوست ہیں, کس قسم کی سوسائٹی ہے, اس کو بھی وہ چیک کریں. ان لوگوں سے بھی ملیں جو بچے کے دوست ہیں یا بچیوں کے دوست ہیں, بچیاں ہوتی ہیں یا جو بھی, ان کو یہ کریں کہ ان سے بھی ملیں والدین اور دیکھیں وہ کس قسم کی دوستوں سے. ٹھیک ہے, تو اس سے, کیونکہ بچے سیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی سے ہیں, والدین سے بھی شاید کم سیکھیں, اور والدین دوستانہ ماحول پیدا کریں بچوں کے ساتھ تاکہ جو بچے دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنے والدین سے ڈسکس کریں. صحیح بات ہے. تو اس میں یہ زبردست آپ نے باتیں کی ہیں کہ بچوں کے جو دوست ہیں ان سے بھی معلومات مل سکتی ہیں, بچوں سے انٹریکشن جو ہے وہ بڑھائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ سے بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ اساتذہ اہم رول ہے اس میں, اہم رول ہیں. برکی صاحب سولوشن. میں جو عابد شاہ صاحب نے, عابد کاظمی صاحب نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ اتفاق کروں گا. سولوشن پریٹی موچ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بچے ہیں, میں ان کے کالج میں بھی چلا جاتا ہوں ٹیچرز کے پاس اور یونیورسٹی میں بھی, اور باقاعدہ وہ وقت دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں آپ ان سے فون کریں میں اپنے بچے یا بچی کا کوئی پوچھنے آ رہا ہوں تو وہ وقت دیتے ہیں. اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ کالج میں مجھے ان کے جو لیکچرار ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس تو والدین کوئی نہیں آتے, حالانکہ وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں, وہ بالکل آپ کو وقت دیتے ہیں, وہ آپ کو ان کی اٹینڈنس بتاتے ہیں, ہر چیز وہ بتاتے ہیں جیسے اسکول میں آپ کی. لیکن اتنی وہ نہیں, وہ تو وہ پیرنٹ ایوننگ ہوتی ہے نا, کالج میں بھی پیرنٹ ایوننگ ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ٹیلی فون کر کے پرنسپل, کسی لیکچر, کسی متعلقہ آدمی سے ملے اور ویلکم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی والدین نہیں آتے, we're really surprised that you've come to see us. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی یہ بڑی اشد ذمہ داری ہے کہ بچوں کے, جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ, عابد شاہ صاحب نے, کہ آپ ان کے دوستوں سے بھی ملیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کو بھی چیک کریں, ان کے اخراجات کی, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, کپڑے کیسے پہنتے ہیں, پیسے جو آپ دے رہے ہیں اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, یا ان کو جو ای ایم آئی یا جو بھی فنڈنگ مل رہی ہے, گرانٹس, اس پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ کوئی ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں سچی سی بات کہوں, میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے والدین خوش ہو جاتے ہیں, میرے بیٹے نے گاڑی لے لی ہے, میرے بیٹے نے آج کوئی 4 روپے لے آئے. بھائی یہ دیکھیں یہ کہاں سے لے کے آئے. اگر آپ کو وہ سورس نظر نہیں آ رہا تو خدا نہ واسطہ ہے آپ ان کو کہیں بچوں کو کہ آپ کس طریقے سے یہ گاڑی لے آئیں. خوش ہونے کی بجائے آپ اس کو ڈانٹیں, اس سے پوچھیں, تو وہ بچہ بھی سوچے گا میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں, پیسہ میں غلط کما رہا ہوں. اور یہ خوشی بھی 2-4 دن کی ہے, 2-4 دن کی. یہ پیسہ بھی تھوڑے دن کے لیے. ایڈکشن کی میں عرض کروں کہ لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جب ایک آدمی, ایک لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس ڈرگ میں,
اس میں صرف اس کے خاندان پہ اثر نہیں ہوتا، اس کے والدین، اس کے ہر ایسوسیٹ پہ، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے نوجوان بچے بچیاں چوریاں کر رہے ہیں، دکانوں سے چوریاں کر رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، کمیونٹی سروس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایجوکیشن میں آتی ہیں. یہ آپ میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو بتائیں. یہ جو ری ایبلیٹیشن سینٹرز ہیں، ویدر کریکشن سینٹر ہیں جیسے کہ پریزنز جن کو میں کریکشن سینٹر کہتا ہوں، وہاں بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. ہمیں یہ کونسلر صاحبہ تھی محترمہ جو پہلے ہم سے بات کر رہی تھی، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسے 1-2 ٹیچرز لیں، یا ہر شہر میں ہر جیل میں ایک آدمی 1 گھنٹے کے، جیسے کہ ایک ہمارا مسلمان پریسٹ جاتا ہے جمعے کے دن. میں نے بڑی مسجد میں اگلے دن میں بیٹھا تھا تو ان سے میں گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے مولانا صاحب جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں اور ان کو اسلامی تعلیم کی باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو منی لانڈرنگ، ڈرگز، اس قسم کے جو کرائمز ہیں سوسائٹی کے، اس کی ریبیلیٹیشن کے لیے جو بھی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے لیے 2-3 ٹیچرز ایسے ہفتے میں کوئی ایسا لیسن ہونا چاہیے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ایشینز یا مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. وہ ایک مثلا اگر 100 پرزنر ہے، 100 کا ایک گروپ کر لیں یا 50 کا ایک کر لیں اور وہاں بھیجیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چھوٹے ایوانوں سے بات چلتی ہے تو پھر بڑے ایوانوں میں جاتی ہے اور پھر اس سے اوپر بڑے ایوانوں میں جاتی ہے. تو یہ جو محترمہ کونسلر صاحبہ نے بات کی، میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ ان کے چھوٹے ایوان ہیں. ہمارے برمنگھم سٹی کونسل ہوئی، کونسل ہاؤس ہوا، جس طرح یہ اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، یہاں سے بات جب چلتی ہے تو بڑے ایوانوں میں جاتی ہے، یہاں سے قانون بننا شروع ہوتا ہے. آپ کی جو یہاں سے آواز اٹھتی ہے تو آگے پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سن رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی فنڈنگ آپ پرووائڈ کروائیں. بے شک اپوزیشن کی وہاں ہولڈ ہو آپ کی سٹی کونسل کے جو معاملات ہیں. ہمارے یہاں لیبر کی ہے، میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں. کونسلر حضرات ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فنڈنگ نکالیں. استعمال تو ہو رہی ہے فنڈنگ، ری ایبلیٹیشن بھی ہو رہی ہے، ڈرگ پریونشن کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں. دیر آر سرٹن اماؤنٹ آف فنڈس سیٹ اسائڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سے تھوڑا سا استعمال کریں اور لوگوں کو ایسے جیسے کریکشن سینٹر پریزنز میں بھیجیں، اسپتال میں ہیں ری ایبلیٹیشن سینٹر جیسے آل سینٹس کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈرگ ری ایبلیٹیشن سینٹر ہے آل سینٹس، آپ نے سنا ہوگا برمنگھم میں. جی. ایسی جگہوں پہ بھی ہمارے ٹیچرز جائیں، بے شک 1 گھنٹے کے لیے جائیں یا ہفتے میں 3 گھنٹے کے لیے جائیں، 3 دن کر لیں، لیکن وہ ان کو کمپلیٹ ایجوکیٹ کریں. کمپلیٹ، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کمپلیٹ میں بہت ساری باتیں میں کر سکا اور کچھ نہیں بھی کر سکا. جی. یہ نہیں کہ ان کو آپ منی لانڈرنگ کی بھی بتائیں، ان کو ڈرگ کی بھی بتائیں، ان کو ایڈکشن کی بھی بتائیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی بتائیں، ان کی صحت پہ کیا اثر اس پہ پڑتا ہے، اس پہ سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کے خاندان پہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ کے والدین پہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ کی اپنی زندگی پہ کیا پڑتا ہے جب آپ ڈرگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. جی. بیچنے والوں کی نسل پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی بہت شکریہ برکی صاحب. قاظمی صاحب کو کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. لاسٹ ٹائم ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں چلے گئے ہیں یا جو اس طرف سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹائم کے بعد اس کو اپنے معاملات بہتر کر لیں گے، ان کو یہ حق حلال کی اور اس کی پہچان ہونی چاہیے. زبردست بات ہے. اور یہ اگر پہچان ہو جائے گی تو وہ اس سے بچ سکتے. اگر وہ پہچان لیں کہ یہ حرام ہے اور حرام کی کمائی بھی، حرام کھانا بھی، حرام کا کاروبار بھی حرام ہی ہے. جی. اور جب حرام سے پیٹ بھر جاتے ہیں تو پھر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. زندگی بار بار ملتی نہیں ہے، ایک بار ملتی ہے، اس کو حلال کے طریقے سے اپنا پیٹ بھر کے جائیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچیں. ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، چاہے وہ حلال کر کے کھانا یا حرام کر کے کھانا بندے کے اپنے بس میں، اپنے اختیار میں. بہت زبردست آپ نے اختتام میں بات کی ہے. برکی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. جناب قاظمی صاحب آپ نے بھی زحمت کی، آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. آپ نے دونوں نے انتہائی مختصر وقت میں بہت زیادہ ہمیں معلومات دی، سلوشن بھی بتائے، اور پیرنٹس کو بھی جو آپ نے تجویز دیا ہے. اور پھر بالخصوص ہماری جو کونسلر ہیں جناب عشرت شاہ صاحبہ، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکال کے اس پروگرام میں شامل ہوئیں اور ہمیں تجویز دیا، ہمارے سننے والوں کو کچھ بتایا ہے. جی تو ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ منشیات کے حوالے سے تھا. ہمارے مہمانوں نے اور ہمارے کالرز نے منشیات کے حوالے سے جو باتیں کی آپ تک پہنچ چکی ہیں. اس کی سمری اور اس کا جو مختصر سا خلاصہ وہ یہی ہے کہ والدین جو فرسٹ پوائنٹ ہیں ان تمام معاملات کے، اگر والدین کوشش کریں
کہ وہ آئیڈنٹیفائی کریں کہ ان کے بچوں کا بیہیویئر کیوں تبدیل ہو رہا ہے، بچے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، اور بچے اگر تبدیل ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کچھ کام ہو سکتا ہے۔ والدین جرأت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اس لیے کہ والدین کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں۔ اگر وہ سرمایہ منشیات کی لعنت سے زنگ میں چلا گیا تو پھر وہ سرمایہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ وبال جان بن جائے گا۔ اور والدین کے لیے سب سے بڑا ضروری یہی کام ہے، کیونکہ بچے اگر نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو معاشرے میں والدین کا مقام بلند ہوگا اور پورا معاشرہ صحت مند ہوگا۔ اور اگر بچے خراب ہوں گے تو والدین بھی پشیمان ہوں گے اور معاشرہ بھی جو ہے وہ بیماری کی طرف چلا جائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، مزید اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔